نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نبی رحمت بلکہ رحمت للعالمین. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ہر لحاظ سے نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام سے دور ہو گئے. آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، جو کچھ عطا فرمایا، ہم اسے بڑے دور چلے گئے. کچھ شاید میں بھی سکھانے کے حوالے سے اتنی کوشش نہیں کر سکا، اور پھر آگے آپ نے بھی سیکھنے کے حوالے سے کوشش نہیں کی، اور پھر میرے نہ سکھانے سے اور آپ کے نہ سیکھنے سے جو کچھ ہوا وہ آپ بھی بھگت رہے ہیں، میں بھی بھگت رہا ہوں. اور شاید اسی بھگتنے کو دیکھ کے کسی نے کہا تھا چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے. اگر ہم نے نہ چھوڑا ہوتا تو شاید یہ دن بھی نہ دیکھنے پڑتے. اس لیے کسی نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. ان سے پھرے تو پھر سارا کچھ ہی پھر گیا. موسم پھر گئے، زمین اٹھ گئی، سب کچھ ہی پھر گیا. کیونکہ کامیابی اگر ہے، تھی اور رہے گی تو وہ ان کی غلامی میں ہے. نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے حضرت ایک ایک بات ارشاد فرمائی. سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، بھائی سے معاملہ کیا کرنا ہے، بہن سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، ماں سے کتنی محبت کرنی ہے، باپ کا کیسے ادب و احترام. کوئی چیز ایسی تھی نہیں کہ جس پہ اپنی امت کی تربیت نہ فرمائی ہو. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس جانب توجہ ہی نہیں کی ہے. اور ملک تو ملک بلکہ ہمارے 2-2 2.5 3 مرلے کے گھر ہیں، وہ میدان جنگ بنے ہوئے ہیں. ملکی صورتحال یا علاقائی صورتحال تو چلو پیچھے رہنے، 2-2 3 مرلے کے ہمارے گھر ہیں، وہ میدان جنگ بنے پڑے ہیں. بھائی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، ایک بھائی اوپر رہتا ہے ایک نیچے رہتا ہے. ٹھیک ہے، صرف درمیان میں ایک چھت کا فرق ہے. سالوں گزر گئے ہیں، ایک دوسرے سے کبھی سلام بھی نہیں لیا. وجہ کیا؟ آپ کے طریقہ مبارکہ کو چھوڑا ہم نے. اگر کبھی آپ کے طریقے کو نہ چھوڑا ہوتا تو پھر کبھی یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. ایک چیز بیان کی ہے، واش روم میں جانے تک کا طریقہ بتایا. آج انگریز اس پہ ریسرچ کر کر کے کلمے پڑھ رہے ہیں کہ واش روم جانے کے طریقے میں اتنی حکمتیں پوشیدہ. ہم نے تو کبھی جستجو ہی نہیں کی ہے. ہم نے تو کبھی بیٹھ کے غور و فکر ہی نہیں کیا بھائی اللہ کے رسول اگر یہ فرمائے گئے ہیں، آپ نے یہ فرمایا ہے تو اس میں کیا حکمت ہوگی. کیونکہ اللہ کے رسول کی کوئی بات حکمت سے حالی ہو ہی نہیں سکتی ہے. کیا حکمت ہوگی اس میں؟ ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے. ہم تو فکر معاش میں ایسے چلے ہوئے پڑے ہیں لیکن وہ ایک ادا پہ تحقیق کر رہے ہیں. یہ ان کی تحقیق ہے جی. وہ کہتے ہیں جی جو عورت جو مدت بیان کی گئی ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی، جو عورت وہ مدت پوری کرے گی اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، اس کو کبھی بریسٹ کینسر نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے آج کیوں حضرت عورتوں میں عام ہے؟ کیونکہ فیڈر آ گیا حضرت. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدت مسلمانوں کے نبی علیہ صلاۃ والسلام نے مقرر کی اپنے بچے کو دودھ پلانے کی، جو عورت وہ مدت پوری کرے گی اور جس طرح دودھ پلانے کا حق ہے وہ اپنے بچے کو اس طرح دودھ پلائے گی، اس کو کبھی بریسٹ کینسر نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے تو کہا نا کہ 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو 2 سال پلائے گی اس کو کبھی بریسٹ کیوں حضرت عام ہو گئے. ہم نے چھوڑا حضرت، اور پھر چھوڑ کے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. لیکن میں کہوں گا بھائی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آ جاؤ واپس.
کسی عالم کی صحبت اختیار کرو، کسی عالم سے پوچھ کے کوئی اچھی سی کتاب خریدو، اور روز ایک اپنے محبوب علیہ السلام کا فرمان مبارک سیکھو حضرت۔ زندگی گزارنے کا لطف آ جائے گا حضرت، زندگی گزارنے کا مزہ۔ ایک بات ارشاد فرمائیے، کوئی راستے میں چلنے تک کا طریقہ بتایا۔ آج کیوں نہیں حضرت؟ کیونکہ ہم نے یہ میں اکثر جو رونا روتا ہوں حضرت، یہ آگے آ کے یہ جو کٹ ہے، خدا کی قسم رونا پڑ جاتا ہے گاڑی ٹرن کرتے ہوئے، کوئی آپ کے لیے رکنے کو تیار نہیں ہے۔ اور زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے بھائی کیا کام ہے اس قوم کو کہ جو اتنا ہے کہ حضرت ایک بندہ گاڑی ٹرن کر رہا ہے، ہم اس کے لیے رک نہیں سکتے۔ اب تھوڑا سا جتنی دیر آپ آگے نہیں گئے آپ کے آگے سے گزاریں گے، اب آپ آگے گئے ہیں، اب آپ نے پھر تھوڑا پیچھے ٹرن لینا ہے تو پھر آپ گاڑی، اب وہ پیچھے والے سانس نہیں لے رہے، پچھوں کڈیاں آن گے۔ پریشانی زیادہ اس بات کی چلو نہ رکنا، غلط بات ہے، رکنا چاہیے بھائی، رکو ایک دوسرے کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت آپ اس کو آپ جتنے اسٹارٹ لیں نا، ہو سکتا ہے کوئی نہ رکے، آپ اکیلے رکیں، آپ کو بڑا برا لگا، دیکھو یا میں رک گیا، بھائی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے رکیں، آپ رکیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے کوئی ایک اور بھی رکے، کوئی تو ابتدا کرے یار۔ میں سفر کرنے والا بندہ ہوں، رونا پڑ جاتا ہے جب گاڑی ٹرن کرنی ہوتی ہے، اور دکھ اس بات کا بھائی کام کون سا ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ اتنا ٹائم نہیں کہ ایک بندے کو ہم آرام سے گاڑی ٹرن کرنے دیں۔ کام کون سا ہے، کون سا تیر مارا ہے، مجھے بھی تو بتاؤ یار کوئی، کہ ہم اتنے کامیاب ہو گئے کہ امریکی پریشان ہے، ناسا والے پریشان ہیں یار، اتنی کاموں قوم ہے یہ، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ کسی کو گاڑی ٹرن کروا دیں، اتنی کاموں قوم ہے۔ ہم تو مریخ تک گئے، یہ تو سورج پہ چلے گئے، سورج پہ بیٹھ کے یہ سورج کی روشنی سے چھلیاں بھون رہے ہیں، تکے کھاندی قوم حضرت۔ دکھ یہ ہے بھائی کو مجھے کام بھی تو بتاؤ جو کر لیا آپ نے، کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ایک بندہ گاڑی ٹرن کر رہا ہے، آپ اس کے لیے رک ہی جائیں تھوڑا سا۔ اگر وہ کبھی آ جائے نا، وہ جو کامیاب لوگ ہیں، تو وہ ہمیں شاید دیکھ کے حیران ہو جاؤں، اتنی کاموں قوم، کون سا پتہ نہیں ان کے پاس کون سا ایسا کام انہوں نے جو جا کے کرنا ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ رک جائیں کہ ایک بندہ اپنی گاڑی ٹرن کر لے۔ ایک چیز بیان فرمائی حضرت، لیکن ہم نے، اور اب بالکل ہمارا یہ حال ہے، نہ دین ہے اور نہ ہی ہمارے پاس دنیا ہے حضرت۔ آج بھی کچھ نہیں بگڑا حضرت۔ ایک روز اپنے ایک آیا مبارکہ، اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف ہے، اس کی تفسیر، ایک حضرت حدیث پاک کی کوئی کتاب جس کی کسی سنی عالم نے اس کی جو ہے نا وہ تشریح کی ہو، پڑھیں حضرت اس کو، خدا کی قسم ہے۔ اب دیکھیں نا، بڑی معروف حدیث حضرت، نبی پاک علیہ السلام تب فرما رہے ہیں، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، فرمایا ان قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا 5 سے محبت رکھیں گے لیکن 5 کو بھلا دیں گے۔ پہلے نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، میری امت پہ یہ وقت آئے گا 5 سے محبت کریں گے لیکن کیا ہوگا، 5 کو بھلا دیں گے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا، ایک چیز حضرت نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے کیا فرمایا، فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے لیکن آخرت کو۔ اور حضرت اس وقت دنیا سے محبت کا جو جن ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ یاد رکھیے حضرت جی، بذاتی ہی دنیا بری نہیں، کیونکہ دوسری طرف یہی کہا گیا، فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لیکن حضرت جی خرابی کب ہوگی، جب یہ آخرت کی کھیتی نہیں رہے گی، جب یہ ہماری محبوب، جب یہ ہمارا مطلوب، جب یہ ہمارا مقصود بن جائے گی۔ اللہ دین کیا کہہ رہا ہے، تیرا محبوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے، تیرا مقصود بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے، تیرا مطلوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے۔ خرابی تب ہونی ہے جب یہ ہماری محبوب، مقصود اور ہماری
مطلوب بن جائے گی۔ اللہ یہ تینوں چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول، محبوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول، مقصود بھی اللہ اور اللہ کا رسول، مطلوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول۔ لیکن جب یہ تینوں چیزیں تم نے دنیا کے لیے کر دی تو پھر کام